بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے چچا نے اس کی پرورش کی۔ جب بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ بکریاں غلام دے کر اس کی حیثیت مضبوط کر دی۔ اس نے اسلام کے متعلق کچھ سنا تو دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس چلے گئے تو اس نے چچا سے کہا کہ مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہو اور آپ کب مسلمان ہوں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا کہ دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ یتیم بچے نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کر لوں گا۔ اب آپ کا جو من چاہے کریں، اور جو کچھ میرے قبضے میں مال و زر ہے سب کچھ لے لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہی دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر چچا کے دیے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی، پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں مومن ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے مجھے، مہربانی کر کے کچھ دے دیجئے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا، اس نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہمند بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا، مدینے کو روانہ ہوا۔ صبح کے وقت مسجد نبوی میں پہنچا، مسجد سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں آئے تو دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبد العزیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، ہدایت کا طالب بن کر آپ کے در پر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سے تمہارا نام عبداللہ ذوالبجادین ہے؟ تم ہمارے پاس ہی ٹھہرو، مسجد میں رہا کرو۔ یوں عبداللہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے، دن بھر عجب ذوق و شوق اور خوشی سے نشاط سے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ عمر، اس سے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی شہید ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا، بخار چڑھا اور وہ عبداللہ انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی۔ رات کا وقت تھا، پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اترے، ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی لاش لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھی، پھر دعا فرمائی کہ اللہ، میں ان سے راضی ہوا، آپ بھی ان سے راضی ہو جا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کاش میں اس قبر میں دفن کر دیا جاتا۔ بدائع النبوہ، جلد نمبر 2، صفحہ 90 اور 91۔